السلام علیکم. معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی سے میں سائنس ٹیچر فرحانہ خان آپ سب کا اس تعلیمی گروپ میں خیر مقدم کرتی ہوں. کلاس 10 سبجیکٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹاپک عناصر کی دوہری جماعت بندی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بچوں، اس ٹاپک کی شروعات ہم کر چکے تھے. اس ٹاپک کے اندر ہم نے بہت سارے اسٹڈی کی، جس میں دوبرائنر کی تثلیث ہم نے دیکھا کس طرح سے اس نے اپنے نظریے کو عناصر کی 3 جوڑیوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہم نے دیکھے نیولینڈ کا مسمن کا کلیہ. اس نے کس طرح سے بتایا کہ پہلے عناصر کے خاص 8ویں عناصر کے خاص سے مشابہت رکھتے ہیں. اس کے آگے آج ہم کو مینڈلیف کے نظریے کے بارے میں جاننا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. مینڈلیف نے اپنی دوہری جدول جب تیار کر رہا تھا، اس نے اپنے ایک نظریے کو پیش کیا. اس نظریے کے مطابق اس نے کہا کہ عناصر کے خواص ان کے جوہری کمیت کے دوہری تفاعل ہوتے ہیں. یہ اس کا نظریہ تھا. اس نے جس طرح سے دوبرائنر اور نیولینڈ نے عناصر کو ان کی جوہری کمیت کی صعودی ترتیب میں چڑھتی ترتیب میں رکھا، اسی طرح سے اس نے بھی عناصر کو ان کی صعودی ترتیب میں ہی رکھا اور جوہری کمیت کو اہمیت دی. اس طرح سے جب یہ اپنی دوہری جدول تیار کر رہا تھا تب تک 63 عناصر کی دریافت ہو چکی تھی. اس دوہری جدول تیار کرنے کے دوران جو عناصر کی دریافت نہیں ہوئی تھی ان کے لیے اس نے کچھ خالی جگہ چھوڑ دیا تھا. آگے ہم دیکھنے والے ہیں، جیسے کہ مینڈلیف کی دوہری جدول کی خوبیاں. مینڈلیف نے جب اپنی دوہری جدول تیار کیا تھا تو اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں اور کچھ خامیاں بھی، جسے ہم میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کے نام سے جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی خوبیوں کے بارے میں دیکھیں گے. جیسے کہ سب سے پہلے خوبی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ خواص کے مطابق دوہری جدول میں مناسب جگہ دینے کے لیے بعض عناصر کی جوہری کمیت کوئی دوبارہ جانچ کی، اس نے اسے درست کیا گیا. اس نے عناصر جو معلوم ہو چکے تھے ان کے دوبارہ سے اس نے جوہری کمیت کی جانچ کی اور اسے درست کیا. جیسے کہ مثال کے طور پر بیریلیم کی پہلے طے شدہ تھی 14.09. جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کی تبدیل کر کے اس کی درست قیمت 9.4 کی گئی اور بیریلیم کو بورون سے قبل یعنی کہ پہلے رکھا گیا. پہلے جو جوہری کمیت بتائی گئی تھی اس نے اس کی دوبارہ سے پیشن گوئی کی اور انہیں درست کیا، اور درست کرنے کے بعد اس کی جوہری کمیت کے حساب سے اسے صعودی ترتیب یعنی کہ چڑھتی ترتیب میں اس نے رکھا. یہ اس کی سب سے پہلی خوبی تھی. اس کے علاوہ اس کے دوسری خواص یہ تھے کہ اس نے جو نامعلوم شدہ جو عناصر دریافت نہیں ہوئے تھے تو ان کے لیے خالی جگہ رکھ دی تھی اور ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو عناصر دریافت ہوں گے ان کی یہ خصوصیت پائی جائے گی، جیسے کہ ایک کا بوران، ایک کا ایلومینیم اور ایک کا سلیکان. گیلیم بعد میں اسکینڈیم، گیلیم اور جرمینیم جیسے کہ ان کا نام رکھا گیا. تو ان کے خواص اس نے پہلے ہی بتا دیے تھے اور تقریباً قریب ہی ان کی خصوصیات پائی گئی. اس کے بعد دیکھیے کہ مینڈلیف کی ابتدائی دوہری جدول میں رئیس گیسوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑی تھی، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں ہیلیم، نیون، آرگن، رئیس گیسوں کی دریافت ہونے کے بعد مینڈلیف نے ابتدائی دوہری جدول میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے صفر گروپ بنایا، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ ایک دوہری جدول جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس دوہری جدول میں اس نے کیا رئیس دھاتیں یا رئیس گیسز جن کے لیے جگہ نہیں تھی اس نے کیا دوہری جدول کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے انہیں سب سے آخری میں رکھا، جسے زیرو گروپ کو اس نے نام دیا، جسے اس نے زیرو گروپ میں رئیس گیسوں کو رکھا. اس کے بعد یہ تو دیکھیے ہم نے کچھ خوبیاں، اس کے ساتھ اس کی کچھ خامیاں. مینڈلیف کے دوہری جدول میں جہاں پر خوبیاں تھیں وہاں پر بہت ساری کچھ خامیاں بھی پائی گئی. جیسے کہ سب سے پہلے کوبالٹ اور نکل کی جوہری کمیت مساوی ہونے کے باوجود مینڈلیف کے دوہری جدول میں ان کا مقام غیر واضح تھا. کوبالٹ اور نکل یہ دونوں کی جوہری کمیت مساوی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں الگ الگ جگہ دی گئی تھی. یہ اس کی پہلی ڈی میرٹس یعنی کہ خامی تھی. مینڈلیف کے دوہری جدول بننے کے بہت عرصے بعد حمزہ کی دریافت ہوئی. حمزہ یہ کانسیپٹ ہم پڑھ چکے ہیں جو جوہری عدد اور سے ہی تعلق جوہری عدد اور جوہری کمیت سے تعلق رکھتا ہے. حمزہ اور ہموار. حمزہ کی کیمیائی خواص یکساں ہیں لیکن جوہری کمیت مختلف ہے. ان کی بھلے ہی ان کی جوہری کمیت
مختلف ہے لیکن ان کی خصوصیات ایک جیسے ہیں۔ جوہری کمیت مختلف ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، انہیں الگ جگہ دیا۔ مد الف کے دور جدول میں کس طرح دی جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس نے جوہری کمیت مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی خصوصیات تو یکساں ہیں، لیکن جوہری کمیت مختلف ہونے کی وجہ سے انہیں مد الف کے دور جدول میں کس طرح جگہ دی جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں پر دیکھیے اس کے بعد بڑھتی ہوئی جوہری کمیت کے مطابق ترتیب دی گئی عناصر کی جوہری کمیت میں اضافے میں باقاعدگی نظر نہیں آتی تھی، اس لیے عناصر کے درمیان کتنے عناصر کی دریافت ہو سکتی ہے، اس کی پیشن گوئی مد الف کے دور جدول کے مطابق ناممکن تھی۔ دور جدول کے کلیے کے مطابق ناممکن تھی۔ بہت ساری ایسے عناصر تھے جن کی دریافت نہیں ہوئی تھی، پھر ان کو جگہ الگ اس میں دی گئی، الگ گروپ میں دیا گیا، یہ ایک مسئلہ ثابت ہوا۔ جیسے کہ ہائیڈروجن کی جو مشابہت تھی وہ ہیلوجن سے بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شمار جو ہے ایک دھات میں بھی تھا۔ تو اب کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو یہاں پر ہیلوجن کے ساتھ رکھا جائے یا دھات کے ساتھ۔ جیسے کہ ہائیڈروجن کا سالمی ضابطہ H2 ہے، تو کلورین کا بھی سالمی ضابطہ بالترتیب F2 اور Cl2 ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن الکلی دھات کی کیمیائی خصوصیات میں یکسانیت رکھتا ہے، اسی لیے ہائیڈروجن اور الکلی دھاتوں جیسے کہ سوڈیم اور پوٹاشیم کے کلورین اور آکسیجن کے ساتھ تیار کیے گئے مرکبات کے سالمی ضابطوں سے بھی مشابہت ہے۔ مذکورہ بالا خصوصیات کا خیال کریں تو یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کو الکلی دھاتوں یا ہیلوجن کے گروپ میں رکھا جائے۔ یہ ایک سب سے بڑی اس کی خامی تھی، اس لیے اس نے کیا کیا تھا، اپنے دور جدول میں ہائیڈروجن کو جگہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ طرح سے مد الف نے اپنا یہ ایک نظریہ پیش کیا تھا، جس کے اندر یہ بہت سارے عناصر کو اس نے رکھا، اور جن کو معلوم نہیں تھا جن کے بارے میں، ان کے لیے اس نے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی تھی۔ اس کے آگے جو ہے ایک نیا پھر سے ایک جماعت بندی ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔